آپ کے ایجوکیشن کیریئر میں دو ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں. ایک سیکنڈری لیول کے بعد جب آپ بنیادی فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اور ایک ہائر سیکنڈری کے بعد جب آپ پروفیشنل ڈگری کا انتخاب کرتے ہیں. اب کہیں پہ ابو ڈگری سلیکٹ کرواتے ہیں اور کہیں پہ خاندان کے بڑے ڈراتے رہتے ہیں کہ اس ڈگری کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں. کیسے ڈگری سلیکٹ کریں، آئیے سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں مائنڈ نیکسس کے ساتھ. کوئی بھی ٹرین پکڑنے سے پہلے آپ کو فیلڈ سلیکشن کا مقصد ضرور معلوم ہونا چاہیے، اور اس بات کا اچھے سے ادراک ہونا چاہیے کہ جاب اور بزنس دونوں الگ الگ ہیں. ان کی ڈائنامکس مختلف ہیں، سو ان میں مزاج بھی الگ چاہیے. ہمارے ایک مشہور یوٹیوبر کا یہ ماننا ہے کہ ڈگری کچھ بھی نہیں، سکل سیکھو اور ملینئر بن جاؤ. میرا یہاں تک تو ایگریمنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروفیشنل ڈگری کی اور سکلز ڈیولپ نہیں کی تو اس سے بہتر تھا کہ 4 سال یونیورسٹی کی فی، ہاسٹل کے اخراجات اور دیگر اخراجات کے بجائے سیدھا کوئی سکل ڈیولپ کر لیتے اور مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے. مارکیٹ میں ہاتھ سے سیزر بنانے کی جاب بھی موجود ہے. یہ سارے سرجیکل اکوپمنٹس اس بات کی مثال ہیں. لیکن اس سوچ میں ایک بنیادی غلطی موجود ہے. آپ نے ایجوکیشن کو کمائی کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے. پریکٹیکلی کمائی یا منی میکنگ سکل سے یا کسی کاز کے پیچھے آتی ہے. ڈگریز آپ کو شعور دیتی ہیں، پروفیشنل سکلز ڈیولپ کرنے کا موقع دیتی ہیں، انٹرپرسنل سکلز نکھارنے کا موقع دیتی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کانوکیشن کیپ اور ایک ڈگری کے ساتھ گھر آ جائیں. رنچھور داس چھانچڑ کی وہ بات تو یاد ہوگی آپ کو، اپنے اندر قابلیت پیدا کرو، کامیابی خود جھک مار کے آئے گی. ایشین کنٹریز میں ٹرینڈی فیلڈز اور فیک انسپریشنز کا بہت رجحان ہے. ماں باپ سیدھے سیدھے بچے کے سامنے دو آپشنز رکھ دیتے ہیں، بیٹا ڈاکٹر بنو گے یا انجینئر. یہ قطعاً ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ اگر کسی مشہور فیلڈ میں نہیں گیا تو وہ پیچھے رہ جائے گا یا کم کمائے گا. بہترین کیریئر یا فیلڈ سلیکٹ کرنے کے لیے میں آپ کو 2 سٹیجز پر مبنی ایک سائنٹیفک اپروچ ریکمینڈ کروں گا. پہلی سٹیج میں آپ نے کوگنیٹو برین ٹیسٹ کر کے اپنے انٹرسٹ اور ایپٹیچیوڈ کو سمجھنا ہوگا. اس سٹیج میں آپ کو 2 ٹیسٹ ریکمینڈ کروں گا، ایک ہالینڈ کوڈ اور دوسرا اسٹرانگ انٹرسٹ انوینٹری. یہاں مقصد آپ کے انٹرسٹ اور ایپٹیچیوڈ کو سمجھنا ہے. یاد رہے کہ مشہور زمانہ رائٹ یا لیفٹ برین ٹیسٹ صرف ایک متھ ہے. اس متھ کے مطابق کریٹو لوگ رائٹ برینڈ ہوتے ہیں اور انالیٹیکل لوگ لیفٹ برینڈ ہوتے ہیں. ماڈرن سائنس کے مطابق اس ٹیسٹ کا نتیجہ مکمل غلط بھی ہو سکتا ہے. ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کے مطابق دماغ کی فنکشنل ایم آر آئی اسٹڈیز میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کریٹو ایکٹیویٹی ہو یا انالیٹیکل ایکٹیویٹی، دماغ کے ہر حصے میں کمپلیکس انٹریکشنز ہوتی ہیں. سو نہ تو کریٹو لوگ رائٹ برینڈ ہوئے اور نہ ہی انالیٹیکل لوگ لیفٹ برینڈ ہوئے. سٹیج 1 کی مدد سے آپ یہ بات تو آؤٹ لائن کر لیں گے کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ اور پرسنالٹی کس مزاج کی ہے. سٹیج 2 کے اندر ایک اور سائنٹیفک میتھڈ ڈیسیژن میٹرکس کی مدد سے آپ اپنے کیریئر یا فیلڈ کا انتخاب کریں گے. ڈیسیژن میٹرکس ایک طرح کا سکورنگ ٹیبل ہے. اب آپ اپنے سارے اور پریکٹیکل آپشنز ایک سادہ کاغذ یا ایکسل کی شیٹ میں لکھ لیں. یہ 10 کرائٹیرینز کچھ اس طرح سے ہیں. پہلا ہے پرسنل انٹرسٹ، یعنی کہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند. دوسرا ہے پرسنل سیٹسفیکشن، یعنی آپ کس میں مطمئن رہ سکتے ہیں یا آپ کے مطمئن رہنے کا لیول کیا ہو سکتا ہے. تیسرا ہے پرسنالٹی الائنمنٹ، یعنی سٹیج 1 کے نتائج یہاں کام آئیں گے. چوتھا ہے لرننگ اپرچونٹیز، یعنی آپ کی لوکیلٹی میں اس سکل کو یا اس کیریئر کو اپنانے کے لیے ضروری لرننگ کے مواقع موجود ہیں. پانچواں ہے انکم، یعنی کتنی کمائی ہو سکتی ہے. چھٹا کرائٹیرین ورک لائف بیلنس، کیا آپ کولو کے بیل کی طرح کام کرتے رہ جائیں گے یا اپنی فیملی اور اپنے عزیز و اقارب کو وقت بھی دے سکیں گے. ساتواں ہے گروتھ اپرچونٹیز، اگر آپ کم سے شروعات کرتے بھی ہیں، کیا آگے چل کے مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں اس میں فائنینشیل گروتھ کے چانسز موجود ہیں. نمبر 8 از وائبلٹی، کیا یہ پورا پلان پریکٹیکل ہے بھی آپ کے لیے یا نہیں. 9th از 5 year vision، یعنی کہ 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ون از 10 year vision، یعنی کہ 10 سال میں آپ اپنے لیے کیا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں یا 10 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. اب اس ڈیسیژن میٹرکس کو سالو کرنا نہایت ہی آسان ہے. 1 سے لے کے 10 تک کا سکور کارڈ یوز کیجئے اور ہر کرائٹیرین کے اگینسٹ 1 سے لے کر 10 تک جو بھی آپ کو مناسب ویلیو لگے وہ ڈالتے جائیے. آخر میں آپ کے آپشنز کی لسٹ میں سے
जिसका टोटल सबसे ज्यादा आया वही कैरियर या वही फील्ड या वही डिग्री आपके लिए मुनासिब होगी। इस टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त तमाम इन्फ्लुएंसेस को बालाए ताग रख दें, वरना आप कंफर्मेशन बायसनेस का शिकार हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, इस रेस में ला हासिल के पीछे हासिल का सुख मत गंवा बैठिएगा। रट्टा सिस्टम को खैराबाद कहें, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि काबिलियत होगी तो कामयाबी झक मार के आएगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल खटकता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। माइंड एक्सिस को सपोर्ट कीजिए और हम लाएंगे हर उस सवाल का जवाब साइंटिफिक बुनियादों पर।